عالم تم سچ کہہ رہے ہو؟ بادشاہ نے حیرت کے سمندر میں ڈوب کر کہا، حضور کے سارے ارکان دولت سامنے موجود ہیں، خود ہی پوچھ لیجئے۔ مگر کیسے؟ ایسے ہی جیسے حضور کو ساری دنیا کا بادشاہ بنایا گیا، سب کو چھوڑ کر حضور کا انتخاب کیا گیا، اسی طرح حضور عالی قدر سے گناہوں کی باز پرس بھی اٹھا لی گئی ہے۔ تمام اراکین دولت کے سر اس بات میں ہلتے نظر آئے اور آہستہ آہستہ بادشاہ کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ ناچنے لگی۔ اپنی ذاتی آزادیوں اور فائدے کے لیے سب نے مل کر گٹھ جوڑ کیا، درباری ملا کو بھی خرید لیا گیا اور اس طرح بادشاہ کو گناہوں کی دلدل میں دھکیل دیا گیا۔ دراصل خود اسے بھی لگا یہ پھولوں کی سیج ہے اور وہ پکا پکایا پھل سکون سے بیٹھ کر کھائے گا، مگر جلد ہی پتہ لگ گیا کہ یہ پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں کا لباس ہے، جس کی ہر کروٹ اور ہر پہلو پر ایک خاردار کانٹا اپنی تند و تیز نوک نکالے کھڑا ہے اور جسم و روح کو چھلنی کرنے کو تیار بیٹھا ہے۔ وہ تو عمر بن عبدالعزیز ہی کی شخصیت تھی کہ جو ان کانٹوں کو مسکرا کر سہ رہی تھی۔ اب کسی نئے آدمی کے لیے یہ ثقل اٹھانا دل گردے کی بات تھی۔ آل بنو امیہ اس کا ساتھ دینے کو بالکل تیار نہ تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات ہے اس زمانے کی جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد یزید بن عبد الملک تخت پر بیٹھا، اور اس نے شروع میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے طریقے پر چلنے کی کوشش کی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے انتقال سے پہلے اپنے مخصوص انداز میں نئے آنے والے خلیفہ کے نام ایک خط لکھا تھا، جس میں اسے امور خلافت میں اللہ سے ڈرنے کی تاکید کی تھی۔ مگر تھوڑے ہی دن بعد جب یزید بن عبد الملک کو اس راستے کی مشکلات کا اندازہ ہوا تو اسے یہ طرز بڑا مشکل لگا۔ ساتھ ہی لوگوں نے اسے مختلف انداز سے بہکانا شروع کر دیا، تو یہ بھی لوگوں کی باتوں میں آ گیا اور رفتہ رفتہ اسی معمول کی ڈگر پر آ گیا اور سابقہ خلیفہ کے طریقے کو بالکل بدل دیا۔ نتیجہ ظاہر تھا کہ وہ ترقی اور عروج جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانہ میں بلاد اسلامیہ میں تیزی سے داخل ہوا تھا، اب یکسر رک گیا اور ساری ترقیاں ماند پڑنے لگیں۔ پھر اس پر اکتفا نہیں بلکہ یزید بن عبد الملک کا زیادہ تر دور داخلی جھگڑوں، فسادات، بغاوتوں کا قلع کما کرنے، بنو مضر اور بنو حمیر کے قبائلی عصبیتوں کو دیکھتے اور بگڑتے معاملات کی ڈور سلجھانے میں گزرا۔ اسی کے ساتھ ساتھ خارجیوں نے بھی سر اٹھانا اور فتنے مچانا شروع کر دیا۔ دوسری طرف مشرق میں آل عباس کے حامیوں نے اپنی کارروائیاں شروع کر دیں اور تاجروں کے بھیس میں آ کر لوگوں سے ملتے اور خلافت عباسی کے لیے ماحول سازگار کرنے لگے۔ ان حالات میں بیرونی فتوحات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو گئیں۔ آرمینیا اور ایشیائے کوچک کے تھوڑے سے علاقوں کی فتح کے علاوہ کوئی غیر معمولی اور قابل ذکر اقدام نہیں ہوا۔ یقیناً اچانک سے اتنے سارے نقصانات سے سلطنت کو سخت نقصان پہنچا، لیکن بادشاہ یزید اپنے حرم میں کنیزوں کے ساتھ بیٹھا کسی تائید غیبی کا انتظار کرتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ یہیں سے خلافت بنو امیہ کو گھن لگنا شروع ہو گیا تھا۔ اسی طرح تقریباً 4 سال حکومت کرنے کے بعد یزید بن عبد الملک کا انتقال ہوا۔ انتقال سے پہلے یزید اپنے بعد اپنے بھائی ہشام بن عبد الملک کے لیے خلافت کی وصیت کر گیا تھا اور ہشام کے بعد اپنے بیٹے ولید بن یزید کو خلیفہ بنانے کا عہد بھی لے کر گیا تھا۔ یوں اپنے دو خلیفہ یا ولی عہد مقرر کرنے کے بعد سن 105 ہجری کو یزید بن عبد الملک اس دار فانی سے رخصت ہوا۔